السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جی، یہ سسٹک فائبروسس بون ڈیزیز کا کوشچن آنسر سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں جو پہلا سوال لیٹ ڈائگنوسس کے حوالے سے ہے، جو ہمارے یہاں ویسے تو کافی کامن مسئلہ ہے. پوچھ رہے ہیں کہ جی ان کے بچے کا سی ایف کا ڈائگنوسس 6 سال کی عمر میں ہوا تھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ بچے جن کا ڈائگنوسس لیٹ ہوتا ہے ان میں بون ڈیزیز کے چانسز رسک زیادہ ہوتا ہے؟ تو جیسے میں نے کہا تھا پہلے بھی، یہ سسٹک فائبروسس جو ہے اس سے ملٹی آرگن ڈیزیز، اور جو سی ایف بون ڈیزیز ہے یہ ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہے. تو اگر اس میں ڈائگنوسس لیٹ ہوگا تو اس میں ملٹیپل چیزیں جو ہے وہ جمع ہو جائیں گی. ایک کہ عموماً جیسے لیٹ پریزنٹیشن سے پور گروتھ جو ہوگی وہ ہوگی. عموماً یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈائریا وغیرہ ہو رہا ہے، وزن نہیں بڑھ رہا ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن جو ہے وہ ریپیٹڈلی ہوتی ہیں. تو یہ دو کمپلیکیشن جو ہے نا وہ آلریڈی ان میں ہوں گی، اور جب ان کی کمپلیکیشن یہ ہوں گی تو اس سے بونز افیکٹ آلریڈی تھوڑا سا افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بالخصوص پور گروتھ کے ساتھ اور پینکریاٹک انسفیشنس کے ساتھ وٹامن ڈی وغیرہ کی جو کمی ہے وہ بھی شروع سے ہی ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی. وہ obviously جو ڈائبٹیز وغیرہ ہے وہ ہونے کے چانسز کم ہیں، یا اسٹیرائڈز وغیرہ کے اوپر نہیں ہوں گے unless کہ لوکل ڈاکٹر جو ہے انہیں کسی وجہ سے اسٹیرائڈ دینے کی ضرورت پڑ جائے، اور ہارمونل چینجز بھی ذرا کم ہوں گی. لیکن پور گروتھ جو ہے، پور نیوٹریشن، وٹامن ڈی پور اسٹیٹس، اور کیلشیم کی پور انٹیک، ساتھ چیسٹ انفیکشنز، اور یہ چیزیں جب ہوں گی تو بچے کی ایکٹیویٹی بھی کم ہوگی. تو یہ سبھی چیزوں کے کمبینیشن سے لیٹ ڈائگنوسس سے یہ ہے کہ پھر بچوں کے جو پٹھے ہیں اور بونز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کم ہوگی، اور ان کے چانسز زیادہ ہے، رسک ان کو وہ زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ کوشچن یہ کہ ملٹی وٹامن دینے کے باوجود بچوں کی باڈی اور بونز میں درد کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو درد کی وجوہات جو ہیں وہ جسم میں کئی ہو سکتی ہیں، اور جب بون پین کی بات کر رہے ہیں تو جیسے کسی کو چوٹ لگ جائے تو وہ بھی درد ہوگا. تو اس کے obviously وٹامن کے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز صرف وٹامن جو ہے جس سے کہ بونز میں درد ہوتا ہے. اور جیسے میں یہ پہلے سلائڈ دکھا چکا ہوں، ملٹیپل رسک فیکٹرز بون ڈیزیز میں، جس میں یہ سبھی چیزیں پھر دوبارہ جو ہے وہ دہرانا کا فائدہ نہیں ہوگا. بالخصوص یہ کہنا ہوگا کہ اس میں اگر وٹامنز وغیرہ کی کمی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہے، وٹامن ڈی سے بونز پٹھے وغیرہ جو وہ کمزور ہوں گے، تو وہ جو ہے کہ بچے جو ہے ٹارڈنس فیل کرتے ہیں، ویکنس فیل کرتے ہیں، ان کا اسٹیمنا جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، ایکسرسائز ٹالرنس جو ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، جس سے کہ انہیں بون پینس ہو سکتی ہیں. لیکن یہ جو ہے ملٹیپل چیزیں ہیں جو پچھلی سلائڈ میں بھی دکھائی دی تھیں اور یہاں بھی دکھائی دی ہیں، کہ ان کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، ان کے وٹامنس ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کے پٹھے اور بون جو ہیں وہ صحیح طرح سے اسٹرانگ نہیں ہوں گی. تو یہ ایڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں وٹامنس کے علاوہ بھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ وٹامن لیولز وغیرہ جو ہیں وہ چیک کیے جائیں. اور وٹامن ڈی جو ہے ہم ہر سال چیک کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وٹامن ڈی کے لیولز اگر ونٹر میں کریں تو سردیوں میں کریں ذرا کم ہوں گے، کیونکہ سن شائن ایکسپوجر ذرا کم ہوتا ہے، تو وہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گی کہ بچے کو چوٹ تو نہیں لی گئی جس کی وجہ سے درد ہو رہا ہے، یا بچہ ایک ہوتا ہے گروئنگ پینس ہوتے ہیں جو کہ عموماً اسکول ایج 4-5 سال کے بچے ہوتے ہیں کہ آتے ہیں اور رات کو بالخصوص کہتے ہیں میرے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، اور پھر پیرنٹس جو ہے وہ مالش کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک نیچرل فینومینن ہے، اس کا سسٹک فائبروسس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. لیکن سسٹک فائبروسس میں وٹامن کی کمی کی وجہ سے اور باقی جو دوسری چیزیں ہیں ان کی وجہ سے بھی جو ہے وہ درد و پین ہو سکتے ہیں. اور ایک چیز کا ٹھیک کرنا کا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے، بلکہ اوور آل جو ہے سبھی چیزیں جو بھی یہ کمپلیکیٹنگ تھنگز ہیں اور رسک فیکٹرز ہیں سبھی کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا اور سبھی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنا پڑے گی. صحیح. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جی وٹامن ڈی کو ایبزارپشن کے لیے کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا ہمیں اپنے سی ایف اور بچوں کو وٹامن اے، ڈی، ای یا ایڈک وغیرہ کے ساتھ کیلشیم بھی دینا چاہیے؟ مون یہ ہوتا ہے کہ سسٹک فائبروسس میں جو مال ابزارپشن ہوتی ہے، جو آزما کی پرابلم ہوتی ہے، یہ فیٹ کی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ فیٹ سولوبل وٹامنس کی ہوتی ہے، جس میں وٹامن اے، ڈی، ای اور کے، یہ 4 وٹامن وہ آتے ہیں.
تو اس میں کیلشیم جو ہے یہ فیٹ کے اوپر، فیٹ ابزورپشن کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وٹامن ڈی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو اگر آپ کی وٹامن ڈی لیول ٹھیک ہوگا تو کیلشیم جو بھی وہ بھی ٹھیک ہوگا. تو آپ کو ایز اے روٹین کیلشیم سپلیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر بچے کی ڈائٹ جو ہے وہ بیلنس اور ہیلتھی ڈائٹ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کریون وغیرہ دے رہی ہیں جو کہ بچے کے کھانے کو ہضم کریں گے. تو وٹامن ڈی کی ابزورب ہونے کے ساتھ ساتھ باقی جو کیلشیم وغیرہ دوسری چیزیں وہ بھی صحیح طور پہ ریگولیٹ ہو جائیں گی، اور وہ آپ کو ایکسٹرا کیلشیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب بچوں کو بون ڈیزیز ہو جائے یا بڑوں کو بون ڈیزیز ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر ہائی ڈوز وٹامن ڈی دینا پڑے گی، اور ساتھ کیلشیم رچ فوڈز اور یا کیلشیم سپلیمنٹ دینے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ٹھیک. نیکسٹ بھی اسی طرح کے کوشچن وہ یہ ہے کہ اگر بچہ ریگولرلی اپنے وائٹامنس لیتا رہے اور اس کے وائٹامن لیول بھی نارمل ہو تب بھی اس میں بون ڈیزیز کے چانسز ہوتے ہیں؟ تو یہ نائس گڈ کوشچن ہے. ایک تو یہ ہے کہ وٹامن لیول کا بولا گیا کہ وٹامن لیول چیک کیے ہیں وہ بھی ٹھیک آ رہے ہیں، تو اگر وہ ٹھیک آ رہے ہیں تو بچے کی نیوٹریشن جو ہے وہ انشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہوگی، اور اگر نیوٹریشن ٹھیک ہے تو گروتھ اور ہائٹ ویٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہوں گے. اگر وہ ٹھیک ہے تو فزیکل ایکٹیویٹی بھی ٹھیک ہوگی، اور وہ اگر ٹھیک ہے تو پھر لیس چیسٹ انفیکشن ہونے کے بھی امکان ہوں گے. تو اوور آل بچے کی جنرل جو کنڈیشن ہے وہ بہتر ہوگی. لیکن کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سسٹک فائبروسس میں ایک سی ایف ٹی آر کے ساتھ جو ہے بون کا تعلق ہے، اور دوسرا سسٹک فائبروسس پیشنٹ جو ہے وہ عام ایوریج لوگوں سے ان کی بونز ریزورپشن یا بون کی میں کمی آنا جو ہے وہ ذرا پہلے شروع ہو جاتی ہے. تو وہ چیزیں پروسیس ہوتی ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کوشش کر رہی ہے جتنا بھی یہ ہو سکے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ ضرور وٹامنس لیں، ان کے لیول بھی چیک کرائیں، نیوٹریشن کا بھی خیال رکھیں، اور عموماً جو ہے 10-12 سال کی عمر کے بعد جو ہے وہ ڈیکسا اسکین وغیرہ جو ہے یہاں کرواتے ہیں، جو کہ اگر ٹھیک آ رہا ہے تو ہر 3 سال کے بعد ہو جاتا ہے، اگر نہیں ٹھیک ہے تو 1-2 سال کے بعد بھی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو وہ مانیٹرنگ پروسیس ہوتی ہے، وہ ساتھ کرنا پڑتی ہے. اگر اس میں آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ بون ماس ڈینسٹی کم ہے تو پھر ایڈیشنل سپلیمنٹس وغیرہ ہے وہ بھی لینے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو ادر رسک فیکٹرز ہیں جیسے کہ ڈائبٹیز اور چیسٹ انفیکشن وغیرہ ان کو بھی کم کرنے کے یا کنٹرول کرنے کا ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. 10 سال کی ایج کے بعد یعنی روٹین میں ایک دفعہ کروا کے دیکھ لینا چاہیے؟ بالخصوص اگر بچوں کو پینز اینڈ ایکس ہو رہے ہیں اور ریپیٹڈ چیسٹ انفیکشن ہو رہی ہے اور ہائٹ وغیرہ ان کی جو نہیں بڑھ رہی ہے، یا بیک میں کمر میں درد ہو رہا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ واقعی کر لینا چاہیے. اگر سمٹمز آپ کے آ رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، یا فریکچرز ہو رہے ہیں تو جو کہ عام بچوں میں نہیں پائے جاتے ہیں، یہ ٹین ایجرز سے بعد کے جا کر چیزیں بنتی ہیں. لیکن اگر ایشو ہے کہ بچے کی نیوٹریشن کا ہے کہ نیوٹریشن ٹھیک نہیں ہے، ریپیٹڈ چیسٹ انفیکشن ہو رہے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر بون پینز اینڈ ایکس ہیں جو کہ عام وٹامن ڈی وغیرہ سپلیمنٹیشن سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر یس آپ ڈیکسا اسکین جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ کوشچن ہے کہ جی کیا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی بون پین ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے وہ شاید کور ہو چکا ہے کہ یہ وٹامن ڈی اور جی کیلشیم میٹابولزم وغیرہ جو انٹریکشن ہے، تو بون ڈیپوزیشن کے حساب سے کہ اگر کیلشیم جو ہے وہ کم ہوگا تو آپ کی بون جو ہے وہ ویک ہوں گی، جس کی وجہ سے پٹھے جو ہے وہ بھی ویک ہوں گے، جس سے کہ درد وغیرہ ہو سکتے ہیں. صحیح. نیکسٹ کوشچن کا ویسے اس کا بھی آپ اس میں آنسر کر چکے ہیں پریزنٹیشن میں کہ اسٹیرائڈ کو زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سے بون ہیلتھ پر برا اثر پڑتا ہے. تو کیا لمبا عرصے کے لیے جو انہیلرز اسٹیرائڈس کے لیے جاتے ہیں اس کے استعمال سے بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اسٹیرائڈس جو ہے جو عام میں نے کیا، ایک تو ہے کہ ایز اے اینٹی انفلیمیشن کے طور پہ لنگس کی انفلیمیشن کو ڈیمپن ڈاؤن کرنے کے لیے اورل اسٹیرائڈز دیے وہ بھی دیے جاتے ہیں، اور اے بی پی اے جو کہ ایکیوٹ برونکوپلمونری اسپرجلوسس کنڈیشن ہے سسٹک فائبروسس میں، اس کے لیے بھی وہ دیے جاتے ہیں. تو لانگ ٹرم جو بالخصوص مور دین 3 months ٹریٹمنٹ جو ہے اسٹیرائڈ کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ ہے کہ بون ویک ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ گروتھ جو ہے یا ہائٹ جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہے. اسی طرح جو انہیل اسٹیرائڈز ہیں یہ اگر صحیح طریقہ سے نہ لیے جائیں، جیسے کہ کئی ہوتے ہیں کہ انہیلر کو یا نیبولائزر کو اس کے ساتھ لے رہے ہیں، جو کہ عموماً یہ ہے کہ گلے میں کافی جاتے ہیں، گلے میں سے جو ہے یہ پھر انٹسٹائنس میں جاتے ہیں، اور آنتوں میں جانے کے بعد یہ پھر ابزورب ہو کے سرکولیشن میں چلے جاتے ہیں.
کئی اسٹیرائڈز ہوتے ہیں جو کہ جیسے پلینل پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. پلینل کا یہ ہے کہ جو سوالو ہو جاتا ہے گلے میں سے بچہ یا بڑا بھی سوالو کرے گا تو اس کی ابزورپشن انٹو دا سسٹمک سرکولیشن اپ ٹو 32% تک, جو فگر میں نے لاسٹ دیکھے تھے کافی سال پہلے وہ تھا کہ اپ ٹو 32% آف جو وہ ہماری آنتوں میں چلا گیا وہ سرکولیشن میں چلا جائے گا. اس کے برخلاف جو فلوٹیکازون ہے مثال کے طور پر ایک ڈفرنٹ فارم آف انہیلڈ اسٹیرائڈ ہے, اگر وہ ہو تو اس کا 1% ہے. تو یہ ٹائپ آف اسٹیرائڈ جو ہے اس کے بھی اوپر منحصر ہے کہ کون سا آپ لے رہی ہیں اور کس طریقہ سے انہیلڈ اسٹیرائڈ لے رہی ہیں. اگر آپ صرف منہ میں پھونکنی مار رہی ہیں تو اس کے چانسز زیادہ ہے کہ گلے کے اندر یا منہ کے اندر رہیں گے اور پھر وہ آپ سوالو کریں گے تو آنتوں میں چلا جائیں گے. اگر آپ اسے اسپیسر کے تھرو لے رہی ہیں جو کہ ریکمینڈیڈ ہے نیبولائزر سے بھی زیادہ بہتر وہ ہے, وہ سمجھا جاتا ہے. اگر اسپیسر ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں تو پھر جو ہے اس کے انجیکشن کے آپ کے پیٹ میں جانے کی نسبت وہ لنگز میں جائیں گے اور پھر لنگز میں سے سسٹمک سرکولیشن بلڈ میں چانسز کم ہیں چانسز اگر ہائی ڈوز میں دیے جائیں تو ٹرانسپلمنری جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے اسٹیرائڈ سے انٹو سرکولیشن اور افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ منحصر ہے کہ ایک آپ نے کس چیز کے لیے اسٹیرائڈ دینے ہیں اور اس چیز کو جب کنٹرول کیا جا رہا ہے تو اسٹیرائڈز جو انہیلڈ ہیں یا اورل ہیں ان کی ڈوز ایڈجسٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ سٹارٹ کر دیا تو اسی ڈوز کے اوپر جا رہے ہیں, اور اگر کسی کو ہائی ڈوز ہو رہی ہے تو پھر اس کے سائڈ افیکٹس بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے. اور یہ ایڈرینل گلینڈز کے اوپر بالخصوص ان کا کافی اثر پڑتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں اگر وہ ضرورت ہو تو. بائی آل مینس ایسا کریں کہ ڈاکٹر جو بھی اسٹیرائڈز کسی کو دے رہے ہیں انہیں ریویو کریں, ان کی ڈوز ریویو کریں, ان کے سمٹمز ریویو کریں اور منیمم جو اسٹیرائڈز ڈوز جس کی ضرورت ہے کنٹرول کرنے کے لیے وہ دینا چاہیے. ایکسیسو ڈوزز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایکسیسو ڈوزز ایون انہیلڈ اسٹیرائڈز کی وجہ سے بھی اثر انداز کر سکتی ہیں اور سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہ جو لیٹسٹ بھی بالکل جو آپ نے کہا نا وہی ایسے یہ 36% ہے کلینل کی جو ایبزارپشن ہے سسٹمک. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہڈیوں ہاں جی ہڈیوں بونس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بہترین ڈائٹ یا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ کو تجویز کر دیجیے. تو ایک تو ہم نے بولا ہے کہ کیلشیم کنٹیننگ ڈائٹ وغیرہ جو ہے وہ دوسری پریزنٹیشن میں شیئر ہو چکی ہے تو پلیز ریفر ٹو دیٹ. اور مینلی ڈیری پروڈکٹس وغیرہ ہے, فش وغیرہ ہے, وہ چیزیں جس میں کہ وٹامن ڈی بھی ہے اور کیلشیم وغیرہ بھی ہیں. گرین جو ویجیٹیبلز میں ہیں ان کا بھی استعمال ہونا چاہیے. ایک بیلنس ہیلتھی ڈائٹ جس کے ساتھ کہ آپ کو مل رہا ہے اور ڈائٹیشین کے ساتھ آپ کنٹیکٹ کریں. اور جو ٹریٹمنٹ وغیرہ ہے وہ ایک تو ہے کہ سپلیمنٹ جو ہے سسٹک فائبروسس میں وٹامن ڈی کے وہ ضرور جو ہے وہ چلنے چاہیے. وٹامن کے کی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا ہے. ہم جب اینول بلڈز وغیرہ کرتے ہیں ریویو کرتے ہیں تو ان میں کیلشیم بھی انکلوڈیڈ ہوتا ہے, وٹامن ڈی بھی انکلوڈیڈ ہوتا ہے, وٹامن کے بھی جو ہے ان کے ڈفرنٹ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی INR وغیرہ چیک کر کے وہ کیا جاتا ہے. وہ چیزیں جو وہ مانیٹر کرنا پڑتی ہے. تو جس چیز کی بھی ضرورت ہے اس کے مطابق کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہی ہوا ہے تو اس کو جو ہے ہر قسم کی میڈیسن دینا شروع کر دی ہے, ہر قسم کے نیبولائزر دینا شروع کر دی ہیں. وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, بلکہ بچے کی اور انڈیویجول جو بچہ ہے ایون دو ان کی میوٹیشن وغیرہ بھی سیم ہوں گی ان کی نیڈ جو ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات بھی نہیں ہے کہ ان کی وہ ان نیڈ کو اسیس کر سکے, ریویو کر سکے اور ایڈجسٹمنٹ ان کی ٹریٹ میں حسب ضرورت وہ کرتے رہے. تو یہ ایک ڈائٹ کا خیال رکھیں, دوسرے وٹامن سپلیمنٹ کا خیال رکھیں, اور اگر واقعی کمی ہے بونز کی پرابلم ہے تو پھر سبسیکوینٹ جو ہے وہ لوکل ڈاکٹر جو ہے ان سے بھی بات کر لیں. جیسے میں نے ٹریٹمنٹ آپشن جو ہے وہ دی ہیں وہ بھی اختیار کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ان کا یہ کوشچن کہ سی ایف ایس جو ہیں وہ یوزلی ان کا قد تو بڑھتا ہے یعنی پتلے لمبے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ان کی ویڈتھ وائز وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا نہیں بڑھتے, ویٹ کی طرف غالباً ریفر کر رہی ہیں. تو کیا یہ کہ کیا ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو استعمال کرنے سے سیف بھی ہو اور ہڈیوں کو بھی مضبوط کرے؟ تو یہ کوشچن مینلی جو ہے نا سلائٹلی کنفیوزنگ کوشچن تھا کہ ٹول تو ہوتے ہیں لیکن وڈتھ نہیں ہوتی ہے. تو عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. سسٹک فائبروسس کے آپ بچوں کو دیکھیں گے تو ان کے دو کمی چیزیں ہوں ہوتی گی, ہے ایک ان ان کی وڈتھ کی. بھی کم ہوگی, ان کی ہائٹ بھی کم ہوگی. اور جن کی وڈتھ کم ہوگی ان کی ہائٹ زیادہ عموماً نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ انٹر لنکڈ ہے. اگر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی آپ کی خوراک کی ہے تو دونوں چیزیں جو ہے افیکٹ ہوگی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کئی بچے جو ہیں آپ سینٹائل چارٹس وغیرہ دیکھیں تو
قدرتی ہو سکتا ہے کہ فیملیل ان کے قد جو ہے وہ بڑے بھی ہو سکتے ہیں اور فیملی میں چھوٹے قد بھی ہو سکتے ہیں اور موٹاپا بھی یہ جو ہے فیملی کی طرح سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے. لیکن عموماً یہ ہے کہ جب نیوٹریشنل آپ کی ڈیفیشنسی ہوں گی تو دونوں ہائٹ اینڈ ویٹ جو ہے فرق پڑے گا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو شروع میں چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ کا وزن جو ہوتا ہے نیوٹریشنل پرابلمس ہو تو وزن آپ کا کم ہوگا. وزن کے بعد جو ہے آپ کی جو ہائٹ ہے اس کے اوپر فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. اور اگر چھوٹی بچے چھوٹی عمر کے ہیں تو تھرڈ سٹیج کے اوپر ان کے ہیڈ سرکمفرنس جو ہوتا ہے ہیڈ سائز ہے اس کے اوپر بھی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ سیکوینس میں یہ عموماً فرق پڑتا ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اسپیشلی اوور 2 years آف ایج ہوتے ہیں تو ہیڈ سرکمفرنس اتنا وہ نہ مانیٹر ہو سکتا ہے اور نہ مانیٹر لوگ کرتے ہیں نہ پتا ہوتا ہے. لیکن جو ہائٹ اینڈ ویٹ ہے وہ دونوں ہوتے ہیں اور پہلے ہائٹ کا اثر پڑتا ہے اس کے بعد ہائٹ اگر خراب ہو تو پھر ویٹ کے اوپر پہلے ویٹ کے اوپر فرق پڑتا ہے. جب ویٹ کم ہو تو پھر ہائٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آبزرویشن ٹھیک ہو کہ جب انہوں نے کسی کو دیکھا تو اس کے پہلے جو تھا وہ وزن جو تھا وہ کم تھا لیکن ہائٹ نہیں تھی. وہ اس لیے کہ ہائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے کے بعد افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ ہوتے دونوں ہیں. تو ان دونوں کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے جو خوراک کے حساب سے وٹامن سپلیمنٹ کے حساب سے یا دوسری چیزیں اگر کوئی خاص کمی ہے یا اور ڈیزیز ہیں ڈائبٹیز وغیرہ ہے یا لنگ انفیکشن وغیرہ تو ان کو کنٹرول کرنا وہ بھی ضروری ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ آتی ہیں. ایک نہیں ہے کہ آپ بون لمبی ہوگی ہے تو آپ کو اس کو چوڑا کرنے کے لیے کوئی مختلف دوائی ہو, وہ والی بات نہیں ہوتی ہے. اوور آل بون کو اسٹرینتھ کے لیے ڈائٹ کی ضرورت ہے, کیلشیم کی ضرورت ہے, فاسفیٹ کی ضرورت ہے, وٹامن ڈی کی ضرورت ہے. سبھی وہ چیزیں اور ہارمونز وغیرہ ایج ریلیٹڈ جو ہے ان سبھی کی چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا. صحیح. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سی ایف چائلڈ میں بون ڈیزیز کی علامات کیا ہیں؟ اس کے بچاؤ کے لیے وٹامن ڈی اور کیلشیم لینے کے علاوہ اور کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ یہ کہ ہڈیوں کے درد کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ یہ چلو انڈیکیٹرز وغیرہ بون ڈیزیز وغیرہ جو میں نے ملٹیپل آپ کو کوزز بتائی ہیں کہ ان کی کافی وجوہات ہوتی ہیں, کافی انٹرلنکڈ ہوتی ہیں. یہ دوبارہ ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ پہلے اس پریزنٹیشن میں بھی اور پہلی جو مین پریزنٹیشن وہ بھی میں وہ شیئر کر لی ہے کہ کون کون سے رسک فیکٹرز ہیں. تو ان سبھی رسک فیکٹرز کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ رکھنا پڑے گا. خوراک کا خیال رکھنا پڑے گا, بچے کی گروتھ کا خیال رکھنا پڑے گا, ساتھ وٹامن سپلیمنٹیشن کا خیال رکھنا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وٹامن ڈی لیول وغیرہ جو ہے وہ چیک کرنا پڑیں گے. اس کے ساتھ کیلشیم بڑی آسانی سے پاکستان میں بھی چیک ہو سکتا ہے, وہ بھی کرنا چاہیے. تو جب اگر بون پین وغیرہ ہے تو پہلے تو ہے انڈر لائن کوز جو ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ کمی کس وجہ سے ہے, جس کی وجہ سے کہ بون کمزور ہے یا درد ہو رہا ہے تو اس کو پورا کرے. اور عام پین ریلیف کے لیے جو ہے وہ جو ہے عام درد کی گولیاں لی جا سکتی ہیں یا بسفاسفونیٹس جو میڈیسنز ہیں جو کہ بون ابزورپشن کو کم کرتی ہیں وہ بھی. لیکن وہ obviously اس اسٹیج کے اوپر کہ جب آپ نے ڈیکسا اسکین وغیرہ کروایا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بون ڈینسٹی واقعی جو ہے اتنی خراب ہے کہ مزید دوائیوں کی ضرورت ہے, وہ لینا پڑے گا. تو شروع میں آپ نے اپنے وٹامن سپلیمنٹیشن اور ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے, اس کے ساتھ مانیٹرنگ کرنی ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا کمی ہے اور کس کمی کی وجہ سے یہ درد وغیرہ ہو رہا ہے, اس کو پھر ایڈریس کرنا ہے. انڈیکیٹر سے میرا خیال ہے وہ سمٹمز پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید. سمٹمز جو ہیں وہ تو یہی تھے نا کہ بون پین ہو رہا ہے, تھکاوٹ ہو رہی ہے, ٹائرڈنس ہو رہی ہے, بچہ جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹی نہیں کرتا ہے, ان کی گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے, بیک پین ہو رہا ہے یہ, اور فریکچر ہو رہے ہیں. تو یہ عام کم عمر میں بچوں میں یہ کم پائی جائیں گے, یہ ٹین ایجر اور ایڈلٹ لائف میں زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن یہ تھا کہ ایک 6 سال کی سی ایف پر بچی سیڑھیاں نہیں چڑھ پاتی یا پڑھ چڑھ پاتا, تو کیا یہ بون ویکنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی اگر بون ویکس ہیں جس سے پٹھے بھی ویک ہیں تو ایک پاسبلٹی ہے. لیکن جنہوں نے سوال یہ گروپ میں پوچھا تھا تو میں نے کوشش کی کہ تھوڑی سی اور میں انفارمیشن لوں, اور ایڈیشنل انفارمیشن یہ تھی کہ بچہ ویسے بھاگ دوڑ سکتا ہے, چل سکتے ہیں, بھاگ دوڑ سکتا ہے, اپ سٹیئرز بھی جا سکتے ہیں, لیکن پریفر کرتا ہے کہ بچے کو پکڑ کے لیا جا سکے یا بچہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھا کے لے جائے. اور پین جب کمپلین کرتے ہیں تو پین لیگز میں, نیز میں, اینکلز میں, فیٹ میں, پوری لوور لمز جو ہیں ٹانگوں میں پورا تقریباً سمجھ لے کہ پاؤں سے لے کر لیگز تک جو ہے وہ پین کرتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں بچہ, اور سو کہتے ہیں کہ مجھے پیراسیٹامول دیں.
اور پیراسیٹامول کے 10-15 منٹ بعد بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ واقعی سسٹک فائبروسس میں ایسی چیزیں ہیں جن سے کہ بون درد ہو سکتا ہے, پٹھی ہو سکتا ہے, لیکن 6 سال کی عمر میں جیسے میں کہہ چکا ہوں اس کے ہونے کے امکان بہت ہی کم ہے. لیکن سائیکولوجیکلی کئی بچے جو ہوتے ہیں کئی دفعہ چوٹ آ جاتی ہے, کوئی اور چیز آتے ہیں, یا اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا لو, مجھ سے چلا نہیں جاتا ہے, اور یہ عام بچے کرتے ہیں. تو اس میں آپ نے تھوڑا سا بچے کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے, کیونکہ یہ جو پیراسیٹامول دیتے ہیں نا, آپ کالپل دیتے ہیں, عموماً یہ ہے کہ کالپل اورل کالپل سیرپ لیں یا ٹیبلٹ لیں. تو اس کا جو ہوتا ہے کہ عموماً ایوریج جو ہے 1/2 to 45 منٹس لگتے ہیں ابزورپشن میں اور درد ٹھیک کرنے میں. اگر بخار کے لیے لی کی ہے تو کم از کم 15-20 منٹس تک اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر کسی بچے کا یا بڑے کا درد 10 منٹ 15 تک ٹھیک ہو گیا ہے پیراسیٹامول لینے سے, تو میرے حال میں شاید پیراسیٹامول کا کمال نہیں ہے, بلکہ بچے کے برین کا کمال ہے کہ وہ بچہ جو ہے بہتر ہو گیا ہے. کیونکہ جب بھی ہم باڈی موومنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے چاہیے کہ مسل جو ہے وہ اسٹرانگ ہو. اگر مسل اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو ہم باڈی کو موو نہیں کر سکیں گے. جیسے یہ بچہ اگر اپ اسٹیئرز نہیں جا رہا ہے تو اس کے مسل جو ہے وہ دیکھنے کہ کیا وہ اسٹرانگ ہے یا نہیں ہے, تو اس کو اسیس بھی کیا جا سکتا ہے. بچہ اگر کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, دوسری چیز ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو اگر اوپر نہیں جا رہا ہے تو وہ ڈفرنٹ ریزن ہوگی. باقی بونز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, تو مسلز بھی ٹھیک ہونے چاہیے, بونز بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اور بون کو مسلز جو بون کے ساتھ لگتے ہیں لیگمنٹس, اگر ان میں انفلمیشن ہو تو وہ بھی درد کرتی ہیں, تو وہ بھی انٹیکٹ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ نروز کی پرابلم ہوتی ہے کہ نروز جو ہوتی ہیں وہ بھی سپلائی کرتی ہیں کہ ان چیزوں نے, ان مسلز نے موو کرنا ہے, جیسے کہ اسکیلیٹل موو ہوگا. اور نروز کو کنٹرول کیا کرتا ہے, برین کرتا ہے. اور اگر برین جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا ہے تو پھر باڈی موو نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ برین نے پہلے یہ کرنا ہے کہ کیا میں نے موو ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, یا مجھے اٹھا کے لے کر جا سکتا ہے. تو وہ برین نے کرنا ہے. وہ بچے کے برین کا سائیکالوجی کے اس کا بھی ہے, لیکن سائیکالوجی کے پیچھے دوسری میڈیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو ان دونوں کو اسیس کرنا پڑتا ہے. بچے کو پازیٹیو ری انفورسمنٹ وہ دینے کی کوشش کریں, بچے کو ایکٹیویٹی میں لگائیں. اور اگر مثال کے طور پر بچہ کہتا ہے کہ میں اوپر نہیں جا سکتا, لیکن وہ ہاپ کر رہا ہے, اسکپنگ کر رہا ہے, دوسری چیزیں ہیں, کود رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ مسل, پٹھے, بونز, نرو سب ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اس میں پھر تھوڑی سی سائیکالوجی آ جائے گی. تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے, اور پھر آپ نے اپنے بچے کی وہ سائیکالوجی کو تھوڑا سا چینج کرنے کے حساب سے, یا کسی اور چیز کے حساب سے, یا ایک ہی اسٹیپ جو ہے نا وہ بنا لیں, فرش کے اوپر رکھ دیں. تو کیا چلو ٹھیک ہے, لیٹس سی کہ کتنی دفعہ اس کو اوپر اور نیچے جمپ کر سکتے ہو. تو اگر وہ اسٹیپ کر سکتا ہے تو باقی کی اپ سے جانے والی بھی اسٹیپس ہیں وہ بھی کر سکے گا. تو یہ تھوڑا سا آپ کو بچے کے ساتھ اپنی سائیکالوجی جو ہے وہ, اس کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کرنا پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ میڈیسن اگر آپ دے رہے ہیں 15 منٹ کے اندر 10 منٹ کے بعد بچہ ٹھیک ہو رہا ہے, تو یہ میرے خیال میں میڈیسن کا کمال نہیں ہے, بلکہ بچے کا خود اپنا ذاتی طور پہ کنٹرول ہے کہ اس نے وہ پین کو بہتر کر لیا ہے. یہ میں نے ویسے تھوڑا سا آپ کے لیے لکھا تھا, میں نے کہا کہ چلو مجھے یاد رہے گا کہ پیراسیٹامول جو ہے ٹیکس 15 to 45 منٹس ٹو اسٹارٹ ایکشن. جو اگر سپوزیٹریز پیراسیٹامول کی دی جائیں تو 1 آور تک وہ جو ہے ٹائم لگ سکتا ہے, اور ان کا جو افیکٹ ہے وہ 4 سے 6 گھنٹے تک جو ہے وہ رہتا ہے. اور ڈیلی ڈوز جو ہے وہ آپ 4 ڈوزز سے زیادہ نہیں دے سکتے ہیں, اور وہ ڈوز ایج اور ویٹ اپروپریٹ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی. اگر بچے کو بخار یا درد کے حساب سے آپ نے کوئی اور مزید میڈیسن دینی ہے تو آپ پروفن دے سکتے ہیں. اگر ان کے اسٹمک, میدا وغیرہ یا کسی اور چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے, کانٹر انڈیکیشن نہیں ہے, تو آپ یہ مکس بھی کر سکتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن یہ بھی کہتی ہیں کہ جی مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پلمونری ایگزرسیبیشن کی صورت میں ارلی انٹرونشن یا جلد علاج شروع کرنے سے سسٹک فائبروسس بون ڈیزیز کے بچاؤ میں مدد ملتی ہے. کیا یہ درست ہے, اور اگر ہے تو کیسے؟ اس سوال کو بھی میں تقریباً کور کر ہی چکا ہوں, لیکن از اٹ ٹرو؟ یس اٹ از ٹرو. اور اف یس دین ہاؤ. تو ہاؤ کا بھی میں نے تھوڑا سا آپ کو وہ بتا ہی دیا تھا کہ چیسٹ انفیکشن کے ساتھ جو ہے انفلیمیٹری مارکرز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں, سائٹوکائنز ہوتے ہیں, IL-6 وغیرہ ہوتے ہیں, جو کہ بون کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ کرتے ہیں, جس سے کہ بون ریزورپشن جو ہے, بون کا بریک ڈاؤن جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور اس کا بون کا بلڈ اپ ہونا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس سے بون جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ جو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے انفیکشن بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو کمبینیشن آف وٹامن ڈی اینڈ چیسٹ انفیکشن جو ہے وہ مزید بونز کے اوپر اثر کر سکتا ہے. اور
साथ साथ जो दूसरे साइटोकाइंस होते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं, ब्रेन को भी अफेक्ट करती हैं, और ब्रेन ही हैं जो मसल्स वगैरह और पट्टों को जो है वो अफेक्ट करती हैं. तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जिसकी वजह से कि बोन की प्रॉब्लम जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में ड्यूरिंग चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा होने के इम्कान है और हो सकते हैं. सही. फिर ये क्वेश्चन है कि क्या पल्मोनरी फंक्शन डिटेरियोरेट या खराब होने से के साथ बोन डिजीज का रिस्क ज्यादा होता है? जी, वही चीजें, और मैं थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि लंग डिजीज होती है जिसकी आम लंग फंक्शन हम जब करते हैं कि कैपेसिटी कितनी लंग्स की है हो रही है, तो सर्टनली जिन लोगों की पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो लेस देन 30% है, तो उनको सीवियर बोन डिजीज होने के इम्कान ज्यादा है. उसके साथ साथ उन्हें वर्टेब्रल कोलैप्स वगैरह होने के चांसेस ज्यादा है, जिससे कि उनके थोरैक्स चेस्ट की जो शेप जो कि पाकिस्तान में वो कुब निकला हुआ कहते हैं, वो चीज आ जाती है, और उसके साथ साथ फ्रैक्चर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं. और इसमें ये होता है कि जो वो बोन डेंसिटी की बात कर रहे थे कि जेड स्कोर जो है ये यूजली इस स्टेज के ऊपर लेस देन -2 होते हैं, और उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो एक तो ये है कि चेस्ट इन्फेक्शन से और लंग फंक्शन कम होने के साथ साथ अगर वो कम होगा तो आपके बोन डिजीज होने के भी इम्कान ज्यादा है. और यहाँ मैं फिर वो आपको रेफरेंस भी दे देता हूँ जो कि अक्यूट पल्मोनरी एक्सैजर्बेशन जब होती हैं, या क्रोनिक इन्फेक्शन जो कि एक के बाद दीगर लेकिन होते रहते इन्फेक्शन, उससे भी जो है ये साइटोकाइंस वगैरह और बोन डिजीज जो होती है उनके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. और ये जो रिपीट वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस सवाल में मैंने कहा कि चलो स्पेसिफिकली पूछा है तो मैं ये बता दूं, यही फैक्टर जो है इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है पल्मोनरी एक्सैजर्बेशन में ये जब बढ़ती हैं तो ये बोन्स को अफेक्ट करते हैं. ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा. ये हमारे जो ग्रुप में क्वेश्चन आए थे कंप्लीट हो गए. एक क्वेश्चन अभी चैट में पूछा है डॉक्टर कंवल ने. वो पूछ रही हैं कि हैव यू सीन पेशेंट्स विद सिस्टिक फाइब्रोसिस बोन डिजीज हैविंग जॉइंट इफ्यूजन? तो जॉइंट इन्फ्यूजन जो होती है ये पॉसिबली सेपरेट जो है ना इश्यू है हमारे यहाँ जहाँ कंवल डॉक्टर कंवल काम कर रही है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में. चंद एक मरीज ऐसे हैं जो कि रिमोटोलॉजी के भी अंडर हैं, क्योंकि उन्हें स्पेसिफिकली आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है. और जैसे मैंने पहले कहा कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में 5 to 10% ऑफ द पेशेंट हैं उन्हें आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है, विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बोन डिजीज. बोन डेंसिटी से अलावा जो है ये आर्थराइटिस जॉइंट प्रॉब्लम के हिसाब से. और जो फ्यूजन होती है ये अमूमन जॉइंट की इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है. ये अमूमन बोन की जो थिकनेस या स्ट्रेंथ के साथ इसका ताल्लुक नहीं होता है, बल्कि जॉइंट इन्फ्लेमेशन जो होती है, आर्थराइटिस जो होती है, उसकी वजह से होती है. तो इट इज पॉसिबली टू कंडीशंस इन द सेम पर्सन विच कैन हैपन, तो उसकी वजह से होगा. तो बोन्स जो जस्ट वीक बोन्स होंगी, उसके साथ जो है वो फ्यूजन नहीं होगी. लेकिन अगर आपकी जॉइंट इन्वॉल्व है, आर्थराइटिस है, जो कि 5 to 10% ऑफ द सीएफ पॉपुलेशन कैन हैव, तो उसमें जो है वो फिर इंफॉर्मेशन से जो है वो फ्यूजन वगैरह जो है वो होने के इम्कान डेफिनेटली हो सकते हैं. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. अभी एक क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर शाहिद राना. पूछ रहे हैं एनी रोल ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स टू इम्प्रूव द हाइट ऑफ सीएफ पेशेंट्स? सबसे पहले तो सलाम अलैकुम डॉक्टर राना साहब, माशाल्लाह आपने सुबोधा से ज्वाइन किया, थैंक यू, वेलकम टू दिस सेशन. तो ग्रोथ हार्मोन जो है जैसे न्यूट्रिशनली जो है वो अमूमन इतना फर्क नहीं पड़ता है, जरूरत नहीं पड़ती होती है, लेकिन क्योंकि हमारे सिस्टिक फाइब्रोसिस में प्यूबर्टी डिलेड होती है और कई जो होते हैं उनको साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है अपने कद वगैरह के हिसाब से, तो you can use growth hormone to help them into the puberty उस हिसाब से. तो there is the possibility it can be used. It has to be done with the endocrinologist. जैसे आपको पता है ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ जो है फिर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है वो भी अफेक्ट होता है, और उसके साथ डायबिटीज होने के भी चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, और इसकी कास्ट वगैरह का भी है. तो ये बच्चे की साइकोलॉजी, बच्चे की न्यूट्रिशन स्टेटस और ग्रोथ हार्मोन रिक्वायरमेंट्स वगैरह के हिसाब से और एंडोक्राइन मॉनिटरिंग के हिसाब से वो किया जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इट्स नॉट द सॉल्यूशन टू एवरीथिंग. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं?
بس سر ابھی اور تو کوئی کوشچن نہیں ہے ہمارے پاس. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. سب کی پارٹیشن کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور سب کو حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.